سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں دی جا رہی ہمارے بیسک ایجوکیشن سسٹم میں، جو آپ کا ارلی ایئر سے اسٹارٹ ہوتا ہے آل دا وے اپ ٹل گریجویشن والے صرف اس چیز پہ فورس ہیں جو بچہ پچھلے 12 سال سیکھ کے آ رہا ہے. ہمارے سسٹم میں کم ہے، پریکٹیکلی زیادہ ہونا چاہیے. جیسے تھیوری کو رٹا مرایا جاتا ہے ہمارے ادھر، اس کو سسٹم چینج کرنا چاہیے. پریکٹیکلی اس کو مطلب اس پہ امپلیمنٹ کرے گا نا، تب جا کے وہ اس کو کمپیوٹر کی یونیورسٹی لیول اور بی ایس کے لیول میں نا اس کو ڈیفیکلٹی نہیں آنی. ناظرین، سی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص امین. آج ہم ایجوکیشن کے ٹاپک پر بات کریں گے اور اپنے آڈینس سے جانیں گے اور اسٹوڈنٹ سے جانیں گے کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی تک جو رٹا سسٹم چل رہا ہے گریجویشن تک، تو کیا اس سسٹم کو یہ اسٹوڈنٹ اس سے سیٹسفائی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے کیا لائے عمل پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے. بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ابھی تک رٹا سسٹم چل رہا ہے، آپ اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتی ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے، چینج ہونا چاہیے. پریکٹیکلی مطلب ہمارے سسٹم میں کم ہے، پریکٹیکلی زیادہ ہونا چاہیے. جیسے تھیوری کو رٹا مرایا جاتا ہے ہمارے ادھر، اس کو سسٹم چینج کرنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک گریجویشن کے بچوں کو بھی، یونیورسٹیز کے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے ہاؤ ٹو رن اے کمپیوٹر؟ اب بچے کو نہیں آتا تو سکھایا جانا چاہیے نا. نہیں، گریجویشن لیول پہ تو نہیں سکھانا چاہیے نا، یا پرائمری لیول پہ؟ یہ ہے کہ مطلب بیس ویک ہے نا ہماری، کہ اب آگے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. ہمیں مطلب یہ ہے کہ بیسکلی مطلب جیسے اب چھوٹے بچے ہیں ان لوگوں کو سکھانا چاہیے، اب آگے یہ سارا کچھ نہ آگے کرنا پڑے. آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے کہ ہمارے گریجویشن کے بچے جب یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں، جب کسی ابراڈ جاتے ہیں، وہاں پہ کہ یہ تو رٹا سسٹم سے آئے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی پریکٹیکل ورک ہے، نہ ان کے پاس پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے؟ پریکٹیکل ورک سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہوتے ہیں کہ رٹا سسٹم والے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر کانفیڈنس کم رہتا ہے. تو باہر جا کے یہ واقعی میں شو ہوتا ہے، ہمیں مطلب وہ وائب نہیں آ رہی ہوتی ان لوگوں کے ساتھ، ہم لوگ میچ نہیں کر پا رہے ہوتے. نہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. میں خود گریجویشن کے بعد بھی میں نے رٹا نہیں لگایا، اینڈ اسی کی وجہ سے آئی تھنک ہماری کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں اتنی ڈیلے آ رہا ہے، کیونکہ لوگ ابھی تک اپنے لیے سوچ نہیں پا رہے. وہ دوسروں کے لیے کیا سوچیں گے، اپنی فیلڈ کے لیے کیا سوچیں گے، اور اپنے ملک کے لیے کیا سوچیں گے، جب ان کو سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں دی جا رہی ہمارے بیسک ایجوکیشن سسٹم میں، جو آپ کا ارلی ایئر سے اسٹارٹ ہوتا ہے آل دا وے اپ ٹل گریجویشن والے صرف اس چیز پہ فورس ہیں جو بچہ پچھلے 12 سال سیکھ کے آ رہا ہے. اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو اس لیول پہ بھی ان سے رٹے کی بیسس پہ ہی پوچھا جا رہا ہے آن اے کویسچن پیپر، کہ آپ نے جو رٹا لگایا ہے پچھلے 15 سال سے، آپ اس کا بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے 15 سال میں، کہ کمپیوٹر کیسے چلانا ہے. مینس ایٹ دس لیول بھی ہم ان کو ان چیز پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے رٹے پہ ہی ٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کو اگین سکلز نہیں دے رہے، ان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دے رہے، کوگنیٹو سکلز پہ کام ہی نہیں ہو رہا. تو کیا پریکٹیکل ورک اور پریکٹیکل ایجوکیشن لانے میں آپ کا کیا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اوپن ہینڈڈ لرننگ ہونی چاہیے. سب سے پہلے کلاس روم میں چیپٹر اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کی ڈسکشن ہونی چاہیے. چیپٹر اسٹارٹ ہونے پہ، اس کے بیچ میں اور اس کے اینڈ میں ہر چیز پہ آپ ڈسکشن کریں اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، جس میں اگر بچہ اس وقت نہیں سوچ رہا، وہ ایٹ لیسٹ گھر سے 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 دن لگا کے سوچ کے آتا ہے اور اپنے ویوز بار بار دیتا ہے. اور بائی ڈوئنگ اٹ 3 times in 1 chapter آپ انشور کرتے ہیں کہ بار بار ان کا اوپینین چینج ہونے کی ہم جگہ دے رہے ہیں، ان کے برین کو گرو کرنے کی جگہ دے رہے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ابھی تک رٹا سسٹم چل رہا ہے، گریجویشن تک بھی رٹا سسٹم چل رہا ہے، آپ اس سسٹم کو ٹھیک سمجھتی ہیں؟ نہیں، یہ سسٹم بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے آؤٹر جو فورن کنٹریز ہیں نا، وہاں پہ تو رٹا سسٹم نہیں ہے، پریکٹیکل ورک بہت زیادہ کروایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور جو دیکھا جائے تو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس اگر ہیں نا، تو وہاں پہ بھی ٹیچرس کی اپنی مرضی ہے، وہ آتے ہیں، کم آتے ہیں، ان کو اپنی سیلریز اور باقی پیکیجز تو ملتے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس کا اور ملک کا وہ زیادہ مطلب ان پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھی ایجوکیشن دیں، اور اپنے یہاں کے جو اسٹینڈرڈس ہیں ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈس کو ہم فورن کنٹری سے میچ کرنے کی کوشش کریں. ان کو بھی اس چیز سے ذرا غرض نہیں ہے، اور یہ بہت بری بات ہے. اور یہ سیٹ ہونے میں یہ چیز جو ہے نا سالوں لگ جانے ہیں. ابھی تک جو ہمارا جو قائد اعظم کا موٹو تھا نا، ورک ورک اینڈ ورک، وہ ابھی تک کوئی فالو نہیں کر رہا. آپ کیا افسوس ہے ہمیں کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ابھی تک صحیح نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح ہم یہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا ہمارا، سب سے پہلے تو ہمیں انشاءاللہ جیسے عمران خان کہتا ہے کہ ہمیں مطلب اسلامک جو ہے نا رولز، ان کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے اسلامک اسٹڈیز اور باقی جو اسلام کی بکس ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی ہیں. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ
ہمارے جو ابھی یونیورسٹیز میں باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نا بیسک نالج نہیں ہے دین کا. ان کو نماز کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا جو ہمیں پوچھنی سب سے پہلا سوال ہونا ہے قبر میں, تو وہ ان کو نماز کی بیسک گائیڈ لائنز اور ڈسپلنس ہی نہیں پتہ وہ کیسے کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے اس میں پردے کا ہے کہ نماز میں جو ہے سطر کی اور دوپٹہ وغیرہ وہ کیسے کرتے ہیں. وہ چیزیں بچوں کو جب یونیورسٹیز میں سکھائیں گے نا تو وہ اپنے نہ ایجوکیشن ان کے پیچھے رہے گی اور نہ ان کا جو مورل اور ایتھیکل جو چیزیں ہیں نا نہ ان میں ان کو کوئی مشکل آنی ہے. چلیں یہ تو ہو گیا نا اسلامک وے میں. آپ یہ بتائیے کہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک پیپر دیکھ رہا تھا گریجویشن کا, تو اس میں یہ تھا کہ کوسچن آیا ہوتا ہاؤ ٹو رن اے کمپیوٹر. مطلب گریجویشن کے بچے کو آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کمپیوٹر چلانا آتا ہے اسے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گریجویشن تک بھی ہم بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہیں کمپیوٹر کیسے چلانا ہے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے کہ ہمیں نا اسکولس اور کالجز لیول پہ ہی ان کو مطلب اتنی کمانڈ کمپیوٹر پہ ہونی چاہیے بیسک چیزیں, اور ان کے کمپیوٹر کے ساتھ جب وہ بچہ خود انٹریکٹ کرے گا ڈیل کرے گا اور جو اپنا کمپیوٹر کی بکس یا جو ہیں پریکٹیکلی اس کو مطلب اس پہ امپلیمنٹ کرے گا نا تب جا کے وہ اس کو کمپیوٹر کی یونیورسٹی لیول اور بی ایس کے لیول میں نا اس کو ڈیفیکلٹی نہیں آنی, تب جا کے وہ آسان ہونا ہے. چلیں جی بہت شکریہ, تھینک یو. اسی کے ساتھ کیمرہ ٹیم اور اپنے ہوسٹ وقاص امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے, اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد, وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.